ابھی تازہ ویڈیو میں جس کا میں نے جواب اس وقت دیا تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو، اس میں وہ کہتے ہیں کہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ نے بایزید بستامی سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت نے روحانی طور پہ آپ سے پوچھا اے بایزید تو کیا چاہتا ہے؟ آپ سے پوچھا مولا نے ماذا ترید یا ابا یزید، تو کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ حضرت بایزید بستامی نے جواب دیا اللہم انی ارید اللہ ارید الا ما ترید، اے مولا میں یہ چاہتا ہوں، صرف یہ چاہتا ہوں کہ اور کچھ نہ چاہوں سوائے اس کے جو تو چاہتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، خواب میں نہیں، روحانی طور پہ، یعنی کہ شیطانی طور پہ، یعنی کہ شیطان نے پوچھا۔ یہی بات اگر غلام احمد قادیانی دجال کرے تو وہ کافر کہتے ہیں، رسول اللہ کے بعد کسی کے اوپر وحی نہیں آ سکتی، خالق اور مخلوق کا رشتہ رسول اللہ کے ذریعے سے ہے، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے گفتگو کرتا ہے۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بایزید سے پوچھا، بایزید نے آگے سے جواب دیا۔ اب مجھے چونکہ نہ بایزید سے کوئی انٹرسٹ ہے نہ اس کے جواب سے، اس لیے میں اس کو سکپ کرتا ہوں کہ کیا پوچھا ہے، ہی سارا فراڈ۔ لیکن یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین تصوف میں صوفیاء کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹ کلام کرتا ہے۔ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے۔ غلام احمد قادیانی دجال کی غلطی صرف اتنی ہے کہ اس نے شراب کو شراب کہہ کر پی لیا۔ صوفیاء کی عیاری اور مکاری یہ ہے کہ انہوں نے شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پی لیا، اس لیے وہ فتووں سے بچ گئے بھولی بھالی پبلک کے۔ لیکن میں نہیں کوئی چڑھنا، چڑ چڑ کے تھوڑے بابیاں نو میں لمحہ پانا ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ آپ یہ تصوف کی ساری کتابیں پڑھیں، ڈائریکٹ اللہ سے باتیں ہونی ہیں۔ رابعہ بصریہ جو ہے وہ اللہ سے بات کر رہی ہے، چلو یہ بندہ کہہ سکتا ہے کسی کے عشق کا اظہار ہے، نہیں، آگے سے اللہ تعالیٰ بھی باتیں کر رہا ہے، پھر یہ جواب دیتی ہے، پھر اللہ بھی جواب دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی وجہ ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ جب ان کے مناظرے ہوتے ہیں نا تو یہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لا کے یہی باتیں رکھتے ہیں، کبھی چشتی رسول اللہ، کبھی تھانوی رسول اللہ، کبھی یہ اس قسم کے کشف الہام، اور وہ کہتے ہیں کہ یار غلام احمد قادیانی نے کون سی نئی بات کر دی ہے، صرف اس نے امتی نبی کہا ہے نا، باقی تو سارے معاملات سیم ہی ہیں۔ اور دیکھیں پھر قادیانیوں میں بھی ایک گروہ پیدا ہوا لاہوری، انہوں نے یہ اعتراض بھی ختم کر دیا۔ ان کا پتہ کیا دعویٰ ہے؟ وہ کہتے ہیں غلام احمد قادیانی دجال نے دعوی نبوت کیے ہی نہیں، وہ مجدد تھا جس طرح کے باقی صوفیاء تھے۔ اب بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اور شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم لاہوریوں کو تو یہ مسلمان مان لینا اپنی ڈاکٹرن میں، میری ڈاکٹرن میں نہیں۔ میرے نزدیک جس نے دعوی نبوت کیا ہے یا ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے، اس کا جھوٹا دفاع کرنے والا بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں بالکل کان کھول کر سن لیں، لوگ مجھے اکسا رہے ہیں کہ انجینئر صاحب بولتے کیوں نہیں، میں ڈائریکٹ بولتا ہوں، آج بھی جو چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کو جائز سمجھے اس کا دفاع کرے، وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ پھر کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے بریلویوں کو فارغ کر دیا، نہ سر بریلویوں کی تمہیں فارغ کیتا ہے، بریلوی تو خود توبہ کر گئے نے، سارے مولوی ناس کے جے۔ مفتی انیف قریشی نے مناظرہ کیا چشتی رسول اللہ کے حق میں، بھاگ گئے، کہتے کتابیں بدل گئی ہیں۔ 2009 میں شتیات کے نام پہ دفاع کر رہا تھا، اور 2023-24 میں آ کے ہمارے ڈر کی وجہ سے کہتا ہے کتابیں بدل گئی ہیں تو ہے ہی کفر ہے۔ حتیٰ کہ انیف قریشی صاحب نے کہا کہ معین الدین چشتی اگر ہمارے سامنے ہوتے، ہم ان سے پوچھتے کہ آپ نے یہ کیا ہے، اگر وہ کہتے کیا تو ہم کہتے کافر ہیں آپ، لو صاحبو۔ دوسری طرف ہے کہ ان کی کسی منسوخ ان کے نام پہ ایک کتاب ہے، اور اس کتاب میں کوئی ایسی ورڈنگ ہے کہ جو قرآن و سنت کے یا تقدیس الہیہ یا شان رسالت کے خلاف ہے۔ اب ہمارے پاس ہوتے، ہمارے زمانے میں وہ ہوتے تو ہم ان سے جا کر پوچھتے جی آپ نے یہ لکھا ہے، اگر وہ کہتے لکھے ہوئے ہم کہتے یہ غلط لکھے، اور اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتویٰ دے دیتے، اگر وہ کہتے لکھے ہوئے ہم کہتے یہ غلط لکھے، اور اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتویٰ دے دیتے۔ اور یہی بندہ 2009 میں مناظرے میں دفاع کر رہا تھا۔ اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اب آگے انہوں نے شبلی کو کیا کہا، کون ہے؟ کافر ہے۔ ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے مقول صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تسی بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ لاہور کا ایک چھوٹو مولوی، اس نے 2014 میں مناظرے میں چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر داد دی ہوئی ہے سبحان اللہ کہہ کے۔ خواجہ نے کیا فرمایا، سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ آج وہ کہہ رہے کتاب ہی بدل گئے ہوئے تھے، معین الدین چشتی، چشتی تو لفظ ہی اس زمانے میں نہیں تھا، بعد کے لوگوں نے انہیں چشتی کہا ہے۔ اب یہ جو آپ کو چشتی کہا جاتا ہے، یہ چشتی بہت سالہ سال بعد میں آپ کو چشتی کہا گیا ہے، یعنی آپ کی زندگی میں نہ تو آپ کا کوئی علاقہ چشت ہے اور نہ ہی اس طرح کا کوئی آپ کے ساتھ کوئی نسبت ہے چشتی والی۔ بھاگے اور نس کے جو ہے ڈر گئے جے، میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے۔
شاہ ہی کوئی نہیں, سارے نس گئے جے. لہذا یہ یاد رکھیے گا, اگر کوئی چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کو جائز سمجھتا ہے آج کی ڈیٹ میں بھی, وہ کافر ہے. اصل مسئلہ ہے یہ بھاگ گئے ہیں, ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. کہتے ہیں یہ سارے بریلویوں کو کافر کہہ رہا ہے. او بھائی بریلوی تو تمہیں چھوڑ کے, آپ میں سے مجھے بتائیں ریئل ٹائم کتنے لوگ ہیں جو دعوت حق کو قبول کرنے سے پہلے بریلوی تھے؟ ہاتھ کھڑا کریں. بریلوی تو ادھر بیٹھے ہوئے, تو ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں واضح کریں جی اپنے عقیدے کو. جڑے کلمے پڑھا رہے تھے انہوں کو عقیدے نہیں پوچھ رہے, جڑا کہہ رہا ہے کفر ہے وہ کہہ رہے آپ عقیدہ واضح کرے. لوزامہ پھر واضح کر دیتا ہے, بار بار کیا ہے. دین تصوف کے اندر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ صوفیاء اور اللہ تعالیٰ بالکل اس طریقے سے آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں جس طرح پیغمبر کرتا ہے. انہی چیزوں کی پلی لی ہے غلام احمد قادیانی دجال نے, اور ان کے ماننے والے آج تک چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں اور قادیانیوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں تم ذلیل ہو تو کہتے ہیں یہ قادیانیوں کو سپورٹ کر رہا ہے. اگر میں قادیانیوں کو سپورٹ کر رہا ہوں تو میں ان کے نام احترام کے ساتھ لے رہا ہوں, ان کے ماننے والوں کے. ہمیں تو تمہارے بارے میں خطرہ ہے کہ جب دجال آئے گا اور تم لوگ اس کے شعبدہ بازیوں سے متاثر ہو جاؤ گے تو تم کہو گے کہ سیدنا دجال کے منہ سے اللہ بول رہا ہے. ہاں جی, سیدنا بایزید کے منہ سے اگر اللہ بول رہا ہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, ہاں تو ان کے سیدنا دجال کے منہ سے اللہ نہیں بول رہا ہوگا. ساری فراڈی ہے جو ہے, اتو لے کے تھلے تک, یہ پورا سسٹم ہی فراڈ ہے. یہ وہ جرت ہے جو اہل حدیث نے بھی نہیں کی تھی. یہ وجہ ہے اہل حدیث کی ذلت اور خاری کی کہ انہوں نے آدھا سچ بیان کیا, ڈرتے رہے. ان بابوں کو انہوں نے ایکسپوز نہیں کیا, بلکہ وہ کہتے تھے کہ بابے تو ہمارے ہیں, ہاں وہ ٹھیک تھے, اور میگا فراڈی ہے سارے. اس کی وجہ سے میں خود بھی اتنا عرصہ بریلوی رہا, میں نے کہا یہ اہل حدیث جن بزرگوں کو صحیح مانتے ہیں ان کے تو عقیدے یہ لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں, لہذا بریلویت کے عقیدے ٹھیک ہے. لہذا اس مرض کا مجھے سمجھ آ گئی کہ عام بریلوی کیوں نہیں چینج ہوتا تھا. وہ کہتا تھا یہ بھی کہتے ہیں جی فلانا رحمۃ اللہ علیہ, فلانا رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ٹھیک سی, انہیں تو کچھ لکھی ہے اے کتوں آ گئے, اور کوئی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے, لے جاؤ دبو انہوں نے, جان چھڑاؤ. سب فراڈ جے, ٹوٹل فراڈ جے, اے سارے اپنے زمانے دے باپا جانی جے. ہاں اس زمانے میں کیمرہ ہوتا تو ان کی میمز بھی میں آپ کو دکھاتا.